اور تو پھر ایک طریقہ یہ اپنایا گیا کہ اللہ نے اپنی قدرت ان کو دکھائی کہ آپ مت سمجھیں کہ آپ کہیں دور چلے گئے ہیں یا آپ ہم سے بھاگ جائیں گے یا کہیں چلے جائیں گے۔ تو ان کی آبادی آپ کو عرض کیا ہے نا کہ لاکھوں میں تھی جو یہ، تو سب کو ایک درس دینے کے لیے تھوڑا سا ان کو اللہ کی شان اور شوکت اور قدرت اور عظمت کو دکھانے کے لیے کوہ طور کو وہاں اپنی جگہ سے اٹھایا گیا اور ان کے سروں پہ ایسے پکڑا گیا۔ جتنی آبادی تھی ان کے سروں کے اوپر ایسے پہاڑ جو کہ وہاں سے باقاعدہ ایسے اٹھ کے ان کے سروں پہ سایہ پہاڑ کا ان کے سروں پہ ہو گیا۔ اتنا قریب تر بھی رکھا اور کہا کہ یہ خدا کی قدرت ہے، اور وہ دل میں یہ ان کے آیا کہ اب یہ پہاڑ کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ جناب جبرائیل کے ہاتھ سے پھسل ہی جائے تو ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا۔ یا جیسے بھی ہے، تو اتنا کہ ان کے دل میں خوف آیا کہ یہ تو گرنے ہی کوئی ہے، لگتا ہے کہ یہ گر ہی جائے گا یا گر ہی نہ جائے، ایسے قرآن کے الفاظ ابھی پڑھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم مان گئے بھائی، مان گئے، ہاں جی، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم پکے ہیں، ہم اسی بات پہ چلیں گے اور آخر تک چلیں گے۔ اس وقت تو مان لیا۔ پھر رات گئی اور بات گئی، پھر کئی لوگ پلٹ گئے، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہوا، اس لیول کے واقعات کسی کے ساتھ نہیں ہوئے، یعنی یہ کوئی بہت ہی خاص قسم کے انسان تھے۔ یعنی اب ان کو کس طرح کیسے انسانوں میں شمار کیا جائے جو اتنے عقل کو جھنجھوڑنے والے کام دیکھنے کے بعد بھی ابھی تک وہ نہیں مان کے دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے اور حقیقت ہے۔ چلیں، بہت سارے انسان اپنے جہالت لا علمی کی وجہ سے اور بہت واضح آیات بینات نہ ہونے کی وجہ سے سامنے نہیں ہوتی، ان کو دکھتی نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آتی، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ان آیات بینات کو پرکھ سکیں، جانچ سکیں اور جان سکیں۔ تو وہ ممکن ہے کچے ہوں اعتقاد کے، لیکن جن کے سامنے اتنے معجزات ہو رہے ہوں، اتنی دفعہ ان کے ساتھ اس قسم کی قدرت الہی، عظمت الہی، وجود الہ کا اظہار کیا گیا ہو، پھر بھی وہ نہ مانے، تو یہ خصوصی افراد میں ہی شمار ہو سکتے ہیں، وإلا نہیں۔ دیکھیں آیت پڑھتے ہیں کہ یاد کریں اے بنی اسرائیل وہ زمانہ، ایک یہ واقعہ بھی ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے آپ کے ساتھ میثاق لیا آپ سے۔ وَأَخَذْنَا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ میثاق ان سے لیا گیا، یعنی تھوڑا سا زور دے کر لیا گیا، یہ اپنی مرضی پر چھوڑ کر ان کو کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، مرضی ہے تو مانے، مرضی ہے تو نہ مانے والی بات نہیں لگ رہی یہاں۔ اخذنا یعنی ہم نے لیا، اور میثاق لیا، میثاق وثوق سے ہے، وثقا یعنی مستحکم ایک بند، یعنی جیسے کوئی کسی کو آپ باندھ لیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، اس جیسے کہ کہا گیا ہے کہ عروۃ وثقا، عروۃ الوثقا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اسی طرح واعتصموا بحبل اللہ، اور وہ ہے ایک اور آیت جس میں شاید آیت الکرسی میں ہے وہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقا، عروہ وثقا، وثقا یعنی بہت مستحکم ایک عروہ، یعنی رسی کے ساتھ جو ہے نا وہ، یا اس پکڑنے والی چیز کے ساتھ یہ چپک گئے ہیں اور متمسک ہوئے ہیں۔ تو
یہاں میثاق ہے وثوق لیا گیا، یعنی ضمانت لی گئی، پکا کر کے ان کو اس چیز میں لایا گیا دونوں کی طرف سے، جس پر اعتبار ہو، یعنی ادھر سے بھی اعتبار ادھر سے بھی اعتبار۔ میثاق بروزن مفعال، بروزن میزان، بروزن مقراض، یعنی جگہ کا بھی کہتے ہیں، اس آلت کو بھی کہتے ہیں جس پر، جس کے ذریعے یہ کام کیا جائے، وثوق کا، جس کے ذریعے وثوق حاصل ہو، تو وہ وثوق حاصل ہوتا ہے اس معاہدے کے ذریعے جو آپس میں دو بندے یا دو گروپ لکھتے ہیں، یا تین گروپ، یا جتنے بھی ہو سکتے۔ اچھا کیا کیا وہاں، کیسے اخذ کیا، یہ شاید اسی کی تفسیر ہو۔ ہاں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے آپ کے سروں کے اوپر پکڑا طور کو۔ رفعنا یعنی قائم، رفع کیا، قائم کیا، اوپر، کس پر، اٹھایا ہم نے، فوقکم آپ کے اوپر، الطور، طور کو، ہیں جی۔ اچھا اس میں نا دوسری آیات میں یہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جیسے کہ یہ سورہ اعراف کی 171 آیت میں ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پکڑا اس کو، لے کے آئے جبل کو، پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، ایسے جیسے کہ ان کے پاس سائبان بن گیا، یعنی اوپر لگا تو ایسے جیسے سائبان ہو، بالکل اوپر۔ اور وَظَنُّوا، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ انہ واقع بہم، کہ اب یہ ان کے اوپر گرا کہ گرا، اتنا قریب بھی لایا کہ بھائی جیسے کہ، اور پھر یقیناً ایسے اس کو تھوڑا سا ہلایا بھی ہوگا کہ پتہ چلے کہ اب کسی وقت بھی یہ گر بھی سکتا ہے پہاڑ، تو اس طرح لگتا تھا کہ اب کیا، اب گرا ان کے اوپر، اس طرح انہوں نے سمجھا۔ یہ آیت نمبر 171 سورہ اعراف میں اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں جتنا بیان کیا ہم اسی کو لیتے ہیں۔ طور بھی پہاڑ کو کہتے ہیں، اور ایک پہاڑ بھی ہے جس کا نام بھی طور ہے۔ ویسے عام طور پر طور بھی پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو صحرائے سینا کے آخر میں واقع ہے اس کو نام بھی طور ہے۔ ہو سکتا ہے الطور وہی طور ہو، یعنی وہی جانا پہچانا پہاڑ جو ہے وہی اتار وہاں سے اٹھا کے ان کے اوپر پکڑا، یا یہ ہے کہ کوئی بھی پہاڑ ہو۔ تو کہا گیا ان کو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اب قوت کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھیں، یعنی اللہ نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ جو ہماری بات ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑیں، اور کیا، بس پکڑ رکھیں بھائی، جیسے کہ ابھی مسلمانوں نے کر رکھا ہے کہ ہم نے دین کو پکڑ رکھا ہے، دین کو ہم نے کیا کر رکھا ہے جی، پکڑ رکھا ہے، ہلنے نہیں دیتے۔ لیکن اگلی بات وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کریں جو اس میں ہے، یاد رکھیں جو اس میں ہے، یعنی جب بھی کوئی کام آئے تو اس کے مطابق کریں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ یعنی ایسے نہیں کہ بس کتاب، جیسے ہمارے پاس ابھی قرآن ہے تو بڑے ہی ہم اس کو صاف ستھرا اور بہت دھیان سے رکھتے ہیں کہ کوئی اس پر نہ گرد پڑے نہ ہی مٹی پڑے، بالکل ایسے پکے پیڑے کپڑوں میں بند کر کے بہت ہی کسی محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں، کہ اگر کسی کا دل کرے بھی نا کہ بھائی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو نکالنے کی زحمت کو دیکھ کر ہی وہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، جو زبانی مجھے یاد ہے وہی پڑھ لیتا ہوں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اتنا جو لپٹا لپٹا پڑا ہے، اتنا جو وہ کہیں رکھا ہوا ہے، اتنا مقدس بنا دیا ہے، اتنا زیادہ مقدس کے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ کیا حاصل ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے۔ یہاں لعلکم تتقون، اللہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے کہ یا اس کو تو پتہ ہے کہ یہ ان کو کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ استعمال کرنا اللہ کی نسبت، شاید تو وہ انسان یا کوئی ایسا وجود استعمال کرتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ اللہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ ایک تو سب کا ایک حکم نہیں ہے، کچھ ممکن ہے سیکھ بھی جائیں، کچھ ممکن ہے تقوی اختیار کریں بھی۔ لعلکم تتقون، شاید آپ متقی بن جائیں۔ پھر متقی بننا تو معنی کریں تو پھر ہے، لیکن اگر شاید آپ بچ جائیں، یہاں معنی یہ ہے کہ شاید آپ بچ جائیں، یعنی لگ نہیں رہا کہ آپ بچ جائیں۔ تتقون کا مطلب آپ جانتے ہیں نا کہ اتقا، بچنا، شاید آپ بچ جائیں۔ یہ خود شاید دلیل ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے بچنا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، شاید آپ بچ جائیں، یا یہ ہے کہ لعلکم تتقون وہ جو اللہ کا اٹل قانون ہے انسانوں کے بارے میں کہ دونوں سائڈیں رکھنی ہیں، یہ بھی اور یہ بھی۔ کسی کے لیے اللہ کیوں فکس کرے کہ آپ ہدایت پا جائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ جیسے کہ اما شاکرن و اما کفورن، سب کے لیے، ان کے لیے بھی اما شاکرن و اما کفورا ہے کہ لعلکم تتقون میں دونوں سائڈیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہدایت پائیں اور ہو سکتا ہے کہ ہدایت نہ پائیں، تو یہ اس حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لعلکم تتقون کہ آپ چانس ہے کہ آپ بچ جائیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ میثاق تو آپ سے کیا تھا اور کہا بھی تھا کہ محکم پکڑیں، اور اتنی بڑی علامت کے ساتھ آپ سے یہ میثاق لیا تھا کہ پہاڑ کو آپ کے سروں پہ پکڑا تھا، لیکن کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا پکا میثاق لینے کے بعد، ضمانت لینے کے بعد بھی تولیتم، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کیا؟ یعنی عملاً چھوڑ دیا، ختم کر دیا، نہیں کیا۔ اور یہ اللہ ہمیں یادآوری کرا رہا ہے، یعنی یہ قرآن میں جو ہے، تو قرآن تو مسلمانوں نے پڑھنا ہے، تو مسلمانوں کو یہ قصے کیوں خدائے کریم سنا رہا ہے؟ یہود تو یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قصے تو مسلمانوں نے پڑھنے ہیں، تو اس لیے کہ یہ کام بتائے ہیں کہ یہ اتنے بھی انہوں نے کیے ہیں، بار بار پلٹے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کہ انسانوں ہے، مسلمانوں، آپ نے بھی انہی خطرات سے گزرنا ہے، اور 100% ابھی ہم اسی طرح ہیں، ابھی 100% ہم اسی طرح۔ مسلمانوں کے سارے عادات خصلات تقریباً اسی ٹائپ کے ابھی چل رہے ہیں کہ جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ساری وہ کرتے ہیں، اور جتنی چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان ساری چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ اور یہ ہمارے یعنی ہم خود اس میں بھی ممکن ہے، خود ہم اس کا حصہ ہیں، ہم بھی کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے کہی ہوئی ہیں اور ہم وہ نہیں کرتے، اور کتنی چیزیں ہیں جو اس کی طرف سے منع ہے اور پھر بھی ہم مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، تو اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اگر نہ ہوا فضل الہی آپ لوگوں پر اور رحمت الہی آپ لوگوں پر، لکنتم من الخاسرین، تو آپ خسارے میں ہوتے۔ اور مسلم ہے کہ
اگر یہ اللہ ان کو بار بار توبہ کا چانس نہ دے اور وہ پلٹے نہیں تو یقیناً خسارے میں ہی چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کے پر یہ فضل کیا ہے کہ پھر بھی ان کو گنجائش دیتا کہ معافی مانگتے، اور پھر وہ مانگ بھی لیتے تھے۔ دیکھیں نا، یہاں تک گیم اسی وجہ سے چلتی آئی ہے کہ ہر غلط کام کے بعد انہوں نے اس کا خمیازہ جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ ہر غلطی کے بعد جو اللہ نے ان کو پھر کہا کہ اب اس سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے تو انہوں نے وہ کیا اور اس سے نکلے۔ یعنی وہ جو نقصان اس کا ہونا تھا دنیا میں انہوں نے وہ دے دیا، اب آخرت میں ان کے روحوں پر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ اگر وہی کفر کی حالت میں کوئی مرے ہیں تو پھر تو ان کی حالت خراب ہے، اگر توبہ کر کے کوئی مرا ہے تو شاید